السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ہم بھی ویسے ہی بندے بن جائیں، ہم بھی وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے. انسانوں کے بارے میں بھی جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. جن بچوں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بچے بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے. ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے ان بچوں کی نسبت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے، اور ان کو شیطان یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ وہ اس لیے تم سے پیار نہیں کرتے کہ شاید وہ تمہارے اصلی ماں باپ نہیں سوتیلے ہیں. تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی زندگی میں خوشی پیدا کر دیتی ہے، انسانوں کی سوچ کو بدل دیتی ہے. ایمان والے مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر، قرآن مجید پڑھ کر ہم سب کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. پھر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں. اور پھر کبھی کبھی ہمارے آنسو بھی نکل آتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں اور ہم سے محبت نہ کرتے ہیں. تو پھر اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقے معلوم کیے جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے، وہ کرتا ہے. عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرواتے ہیں اس میں محبت کا پہلو کم ہی ہوتا ہے. ہم بچوں کو، دوسروں کو یہی زیادہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، سخت سزا دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے، یہ صفت کم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. الودود کا لفظ جو ہے یہ لغت میں مبالغے کا صیغہ ہے. سورۃ البروج میں اس کا ذکر آتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں کا علم ہونا چاہیے. اگر علم ہے تو وہ کام کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے، ان کاموں کو کرنا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو بھی سچے دل سے پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، کثرت سے سجدے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے اور نافرمان بندوں سے بغض رکھتا ہے. وہ توبہ کرنے والوں، پاک صاف رہنے والوں، احسان کرنے والوں، تقوی رکھنے والوں، صبر کرنے والوں،
اور سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کے برعکس شرک اور کفر اور نفاق اور تکبر اور ظلم اور فسق ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نہایت مبغوض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے اذا احب اللہ عبدا تو پھر کیا ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو اور تم سب یعنی سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں, یعنی جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں. آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں, یعنی وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں باقی آسمان والے ساتھ میں آسمان والے سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ فرشتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پہ آتی, پھر باری باری ساتوں آسمانوں کے جو مکین ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس بندے کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے اور پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے, پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, سورۃ مریم میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ الرحمن ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ الرحمن ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے. الحمدللہ اس وقت بارش ہو رہی ہے, بارش کی خوبصورت آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج لگتا ہے دعاؤں کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے وہ محبت کرتا ہے, اور ہمیں ان کاموں کی کرنے کی توفیق دے جو اس کی محبت سے قریب کر دیں, اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور اپنی اطاعت کے کام ہم سے ساری زندگی لیتا رہے, اور ہمیں نافرمانیاں چھوڑ دینے کی توفیق دے. تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی آنے والے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, ان کی جو ضروریات ہیں, جو حاجات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا فرمائے اور سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور اسی طرح پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے. سہیل بن ابی صالح سے روایت ہے کہ ہم عرفہ میں تھے حج کے موقع پر کہ عمر بن عبد العزیز گزرے, وہ امیر حج تھے. تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے اپنے والد سے کہا
ابا جان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام آج بھی جب ہمارے کان سنتے تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگ اٹھتی. آپ لوگوں نے ان کی سوانح حیات پڑھی ہوگی، انہوں نے جو ریفارمز کیے اور جس طرح کی زندگی گزاری اور جس طرح کا تقویٰ تھا ان کے اندر اور جس طرح کی ان کے اندر اللہ کی یاد تھی اور پھر موت کی یاد، اور خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی کس طرح موت کو یاد کرتے رہتے. دنیا ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی لیکن ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی نظر آخرت پر تھی. اور عقل مند لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز جانے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، وہ اتنی اہم نہیں. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ ہاتھ رکھو، اس کو پکڑ لو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی دنیا اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دونوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو تو ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حضرت عمر کو دی اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے.